پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. پاکستان اس نظریے کی بنیاد. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنویں پورا بھر دیا تھا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر آج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی، وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول، بولیے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم میں خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. لیکن میں یہ باتیں چونکہ بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں، میری ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں. اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا. کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں. یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں. جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود. ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں. تو یہ وطن کس کا ہے؟ جنہوں کا ہے وہ بول دے نہیں تھے. اللہ خیر کرے، یہی تو مسئلہ ہے. تبھی تو قبضہ دوسروں کا ہے. کس کا ملک ہے؟ کہ ہمارا ہے. پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے. کیونکہ یہ وطن
دیکھیں نا, گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے, جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے, ہماری نسلوں نے رہنا ہے, ہمارے ماں باپ رہے, ہم رہ رہے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی, تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا, حکمرانوں کا وطن ہے. تو ہم کیوں ڈالتے ہیں گھر جو ہمارا ہے, تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کے ذمہ کیوں وطن لگاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, ان کے ذمہ وطن لگاتے ہیں جن کا وطن ہے ہی نہیں. ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست آ رہی ہے, یہ اگست کا مہینہ ہے, پاکستان کے عزم نو کے لیے, ایک روشنی کے لیے, نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا, حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے. وطن کی محبت ایمان کا, اس بات کو یاد کر لیں. میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے, حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے, لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی, اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں. نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا. میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے, لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا, سنو بھائی مہاجرین اور انصار, کان کھول کے سنو. اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت بلال حبشی, یہ سب لوگ مہاجر تھے. لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی. میرے محبوب نے فرمایا, یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں, ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے, تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں, تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے, جس میں میرے انصار جا رہے. میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ, بغیر تشریح. اس روایت کو دیکھیے گا, حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وطن سے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا, سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی, مکانات نظر آتے تھے, تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے. میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے, سواری کو دوڑاتے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو میرا شہر آ گیا ہے.